اور قربانی کے اندر بھی یہی فلسفہ ہے، قربانی کے اندر بھی یہ فلسفہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی فضائل بتائے کہ اس دن، قربانی کے دن، جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ قربانی کا خون بہانا ہے۔ جو جتنا بہائے گا اتنا اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ سب سے فضیلت والا عمل قربانی کے دنوں میں یہ ہے۔ اور عقل پرستوں کی اور مادیت پرستوں کی عجیب پروپیگنڈا ہے کہ بھیا قربانی سے جانور کم ہو رہے ہیں، معاشی نقصان ہو رہا ہے، کروڑوں روپے خون کی شکل میں نالیوں میں بہایا جا رہا ہے، اس سے اچھا کسی غریب کی شادی کرا دو، کسی غریب کی مدد کر دو، کسی کے ساتھ یہ ہمدردی کر دو۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے نہیں قربانی کا سبق کیا ہے۔ قربانی کا حکم ہے ہی اس لیے کہ تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے، تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تمہیں اس کا نفع سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تمہارے سامنے اس کا فائدہ ہو یا نہ ہو، تم صرف اسے اس لیے اس کی تعمیل کرو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے بس۔ مادی نفع کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں، ہم عقل کے میزان میں پورا اترے تب اللہ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ یہ تو مسلمانی نہیں ہے۔ مسلمانی تو ہے ہی یہ کہ نفع سامنے ہو یا نہ ہو، مفادات قربان ہو رہے ہوں، بڑا سے بڑا نفع قربان ہو رہا ہو، عقل میں بھی نہ آ رہا ہو، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے تو مسلمان اس کے سامنے سر جھکا رہا، اس کے سامنے سر جھکا رہا۔ قربانی کا تو سبق ہی یہی ہے، اور قربانی سے سبق اسی کو تو تازہ کرنا ہے کہ اپنی پوری زندگی میں اس بات کا احساس رکھ لو، اس بات کا علم رکھ لو، اس بات کی معرفت رکھنا کہ دیکھو مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی نظر میں اللہ کا حکم ہر چیز سے بالاتر ہو، جس کی نظر میں اللہ کا حکم ہر چیز سے بالاتر ہوتا ہے، اس کے سب سے فوقیت کی چیز اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ یہی تو معرفت پیدا کرنی ہے قربانی سے، یہی تو احساس زندہ کرنا ہے قربانی سے۔ ہم نفع کے بندے نہیں ہیں، ہم عقل کے بندے نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے حکم کے بندے، اللہ کا حکم پورا کرنا۔ تو حج ہے، قربانی ہے، دونوں سے یہ حقیقت سمجھائی جا رہی ہے کہ مسلمانی یہ ہے کہ بس اللہ کے حکم کی تعمیل کرے، اس کا نفع، اس کا فائدہ، اس کی مصلحتیں، اس کی حکمتیں عقل کے پیمانے پر، میزان پر پورا اترے یا نہ اترے، ہم نے اللہ کا حکم پورا کر۔ اور ہر عبادت کا اپنا موقع ہوتا ہے، ایک محل ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا، بچیوں کی شادی کرا دوں گا۔ یہ بچیوں کی شادی کرا دو گے اس کا ثواب الگ ہے، لیکن نماز کا فریضہ الگ ہے۔ کوئی کہتے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے بدلے میں صدقہ خیرات کر دوں گا۔ ارے میاں صدقہ خیرات کا بھی ثواب ملے گا، لیکن روزے بھی فرض ہے۔ ہر عبادت کا اپنا موقع ہے، اپنا محل ہے، جب اسے پورا کرو گے تب وہ فرض پورا ہوگا۔ تو ان دنوں کی خاص عبادت قربانی بھی ہے، حج بھی ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ جو انہی دنوں کے اندر نصیب ہوتی ہے۔ ایک ایک بال پر
اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا، ایک بار ایک گناہ معافی ہوتی ہے، اور خون گرنے سے پہلے اللہ رب العزت کے ہاں وہ قربانیاں قبول ہو جاتی ہیں۔ ایک بال پر ایک خطا معاف ہو رہی ہے، کتنا کا نفع ہے، اور یہ عبادت آپ پورے سال پھر حاصل نہیں کر سکتے۔ صدقہ دے سکتے، خیرات کر سکتے، نفلی روزے رہ سکتے ہیں، نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں، جب چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن قربانی کا اجر و ثواب 10، 11، 12 انہی 3 دنوں میں حاصل ہو سکتا۔ تو مسلمان اس فضیلت کو بھی بہت سعادت سمجھ کے حاصل کر، اور کثرت سے مسلمان قربانیاں کر۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں فرمائی اور خوب فرمائی، اور اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی فرمائی، اور آج سعادت مند مسلمان اپنی نبی کی طرف سے قربانی کر، خلفاء کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے سعادت دے رکھی، اللہ نے موقع دے رکھا ہے، خوشحالی دے رکھی ہے،